شاہ صاحب یہ مجھے بتائیں, سنس اپریل خان صاحب از کنیکٹڈ ٹو ہز ورکر, کانسٹنٹلی موٹیویٹ کیا ہوا ہے, انگیج کیا ہوا ہے, جناب یہ موومنٹ, کبھی فلانی موومنٹ, کبھی چاہے وہ سازش ہے امریکن یا نہیں ہے دوسرا ہے, بٹ ہی ہیز کیپٹ دیم انگیج. ایک کانسٹنٹ وہ ہائپ پہ جا رہا ہے ان کا بندہ. دوسری طرف ہم نے نہیں دیکھا ہوا, بالکل وہ ڈس انگیج ہے, اور ان کی جتنے بیانات ہوتے ہیں وہ اپنے سیلف پریزرویشن والے بیان ہوتے ہیں. میرے والد پہ یہ ہو گیا, میرے بھائی پہ یہ ہو گیا, چچا نے کہا کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا, اینڈ دے آر کانسٹنٹلی اباؤٹ دیئر اون پرسنل تھنگز اینڈ ایوری تھنگ. اور مجبوری ہے, مہنگائی ہو رہی ہے, گورنمنٹ جو ڈیسیژنز لے رہی ہیں سب کچھ. تو کیا پولیٹیکلی اس وقت میدان صرف عمران خان ہی پھر گرم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور کیا اگر اب الیکشن ہو جاتے ہیں, کیا پی ایم ایل این کے پاس, کیا دوسروں کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ اگر یہ الیکشن ہو گئے پروونشل فار ایگزامپل, یا نہیں بھی ہوتے, آپ نیشنل اسمبلی کے لے لیں 6 ماہ 7 ماہ کے اندر, کیا ان کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ اب ان کا ورکر اتنا چارج ہو جائے, اتنا خان صاحب کا سپر چارج ہوا ہے؟ یار بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں تہمت ہے کہ یہاں پر ایک تحریری آئین ہے. تحریری آئین میں تو ابہام نہیں ہوتا نا, اسی لیے تحریری آئین ہے. اب اس کی کیسی کیسی تشریحات نکل رہی ہیں. کبھی صدر صاحب کر رہے ہیں, کہنے جی گورنر کریں گے, الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ نہیں میری تو اس طرح ذمہ داری نہیں, جب تک مجھے تاریخ ہم نے نہیں دینی. بھائی میرے, جو بات آپ سنجیدگی سے نہیں لے رہے ہو, میں آپ کو فور وارن کر رہا ہوں کہ اس وقت خلق خدا کو پیغام یہ جا رہا ہے کہ پاکستان میں تحریری آئین نام کی جو چیز ہے اس کی کوئی وقت نہیں. وہ ایک انریولنگ ہے, اس کا میرے اور آپ کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ جس حکومت کی آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیے نا, ایک طرف تو عمران خان صاحب کا اپنا بیانیہ ہے جو بالکل نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ انہوں نے اس کو الائیو رکھا ہوا ہے, اس کو زندہ رکھا ہوا ہے اور بڑی توانائی سے رکھا ہوا ہے. اس کے پیچھے ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اس رکھنے میں یہ بھی تھا کہ اس بیانیے کی قوت تھی کہ جس شخص کو میر جعفر اور میر صادق کہا, وہ صدر علوی صاحب کے ساتھ ان کو ذرا او جان دو پلوان جی اڈے غصے کیوں آئے ہو, وہ بھی کرنے چلا گیا کیونکہ ان صاحب کو اپنی ایکسٹینشن چاہیے تھی. اب بیانیہ تو 2 قوتوں میں ہوتا ہے نا, ایک مالک کا بیانیہ ہے, ایک نصرت جاوید کا بیانیہ ہے. یہاں پہ ایک طرف مالک صاحب ہیں, ایک طرف ایکسٹینشن کی خواہش تھی, تیسری طرف 13 جماعتیں جو ہیں وہ مل کے ایک بھانمتی کا کنبہ ہے, ان کے اپنے اپنے بیانیے ہیں, اپنے اپنے اہداف ہیں, وہ اپنے پکوڑے تر رہے ہیں. تو عمران خان صاحب کے بارے میں وزیر اعظم پاکستان اور پاکستان مسلم لیگ کا رویہ یہ رہا ہے, صاف کھل کے بات کرو کہ تمہیں نے درد دیا ہے, تم ہی دوا دینا. کہ بھائی صاحب آپ کے پاس وہ جو نسخے تھے جو میاں صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے استعمال ہوئے, جس کی وجہ سے گلی گلی میں شور مچا کہ جی پورا ٹبر چور ہے, میں نہیں کہہ رہا مثلا یہ, اور نسخہ ساڈے لیے بھی استعمال کرو, یا کیا اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہو چکی ہے؟ جب آپ خود سیاست نہ کریں اور دوسروں کو کہیں کہ سر جیسے ہمیں کیا تھا نا آپ نے مفلوج کیا این کر دو, تو پھر یہی ہوگا جو آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور تم یعنی نتیجے کی اگر توقع رکھتے ہو تو بڑے سادہ آدمی ہو, اور میں آپ کو اتنا سادہ ہرگز نہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سرکار میں پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں یہ ابھی بھی چاہتے ہیں کہ ان کا بوجھ پیج کا دوسرا 1 پیج اٹھائے؟ ایبسلیوٹلی. کیا بات کر رہے ہو یار, سیدھی سی بات ہے. اگر اتنی سی بھی سیاست کی سمجھ ہو, آپ 2 مقاصد کی وجہ سے بٹھائے گئے تھے نا, یا آپ کو ترغیب دی گئی کہ آج آئیے. ایک, آپ کے چکوال سے ابھرے صاحب جن سے آپ کو بہت ڈر لگتا تھا وہ کہیں چیف نہ بن جائیں, وہ فارغ ہو گئے. اس کے بعد آپ نے یہ بھی شوق پورا کر لیا کہ وزیر اعظم بن گئے شہباز صاحب. پھر آپ نے یہ بھی تاریخ بنا دی کہ آپ نے اپنی پسند کے آرمی چیف بھی لگا دیے. اب بھیا IMF کے ساتھ آپ نے ملک کو دیوالیہ بچانے کی کہانی رہ گئی نا. اگر آپ کی ڈیل کامیاب ہو جاتی ہے, کھڑے ہوں اسمبلی میں کہیں جناب میں یہ 2 مقاصد چاہے پہلے نہ کہیں, انہیں کہیں کہ جی میں نے اس لیے سارے تانے سنے کہ پاکستان دیوالیہ ہو رہا تھا, اب IMF سے ہم نے ڈیل لے لی ہے, اس کے بعد تو پالیسیز IMF نہیں بنانی ہے نا, تو اس پہ کوئی بھی ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے. خدا حافظ, لیٹس گو فار الیکشنز. یہ ہے سیاست کرنی, وہ انہوں نے کرنی نہیں ہے. چلے مجھے ہم بیٹھ کے یہاں پہ بحث کر رہے ہیں. ویسے اس پہ میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ یہ بڑی بحث ہوئی رولنگ سرکلز میں کہ سپٹمبر کے اندر, کہ جب یہ IMF کا پروگرام اس وقت چل رہا تھا اور ساری باتیں کنکلوڈ ہو رہی تھی کہ یہ ٹائم ہے آپ ان کے ساتھ ریویو کروائیں, 9th ریویو, اور نکل جائیں. نہیں, اس کے بعد 28 نومبر کا انتظار تھا نا. کیا بات کر رہے ہو یار, سیدھی بات کرو. اس بات میں اس لیے نہیں آیا کہ نہیں میں لانے نے تلا لے یار
ادھر ادھر کی آپ باتوں کا وقت نہیں ہے یار، خدا چلے آگے ایک بات کرتے ہیں، شاہ صاحب آپ کو آئی ایم ایف کا کوئی ٹرننگ پوائنٹ نظر آتا ہے؟ دیکھو بھائی، اب جو پالیسیز ہیں آئندہ 2-3 سالوں میں دیوالیہ سے بچ گئے، اب آئندہ دیوالیہ سے بچنے کے لیے جو ٹائم لائن ہے اور جو ایگزیکیوشن جو پلان ہے وہ تو آئی ایم ایف کا دیا ہوگا نا، اس پہ آپ نے مکھی پہ مکھی مارنی ہے نا. یو اونلی نیڈ سم ٹیکنوکریٹس سٹنگ ان کہ سر یہ چیک باکس، یہ چیک باکس، یہ چیک باکس ہو گئے. ٹھیک ہے جی، مجھے یہ بتائیے کہ آئی ایم ایف کا ابھی حال ہی میں مصر کے ساتھ بھی تو ایک ہوا ہے نا پروگرام، اور یہ پروگرام مستقل ہوئے چلا جا رہا ہے. آغاز اس کا ہمارے ایک عظیم اکانومسٹ جو پاکستان کی دھرتی اور لاہور کی پیداوار ہے جناب رضا باقر صاحب نے کیا تھا. میرا آپ سے ایک مختصر سوال ہے کہ مصر جہاں پر عرب سپرنگ بھی آئی تھی اور جہاں پر تقریباً 100 سال سے اخوان المسلمین نامی ایک انتہائی منظم تنظیم بھی موجود ہے جس نے بعد ازاں جو ہے ایکسٹریمسٹ شیپ بھی اختیار کی، میں آپ سے صرف یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا وہاں نیا ووٹر نہیں ہے؟ کیا وہاں سوشل میڈیا استعمال نہیں ہوتا؟ وہاں پر آئی ایم ایف کا پروگرام ایگزیکیوٹ کن کے ذریعے ہو رہا ہے؟ جناب السیسی کی حکومت کے ذریعے، کیونکہ باقی لوگوں پہ اعتبار نہیں. دوسری ایک اور انڈیکیشن آپ نے شاید غور نہ کیا ہو، جنرل مشرف صاحب جو ہیں وہ 9 مرتبہ اس ملک کے انتہائی بااختیار صدر رہے، ہماری آنکھوں کے دیکھی بات. میں نے اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے کن کن لوگوں کو نوازا. آج بہت سارے بڑے بڑے لوگ جو بنے ہوئے ہیں ان کی یاد میں جو ریفرنس ہوتا ہے خدا کے لیے اسے آرگنائز کرتا ہے کراچی کا ٹاپ کا بزنس مین اینڈ ٹریڈر. یاد ہے نا؟ ٹھیک. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے سر، ایوب خان صاحب سے لے کر آگے تھا، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے جی اکانومی کے انجن جو ہیں وہ تو یہ انڈسٹریلسٹ ہوتے ہیں صاحب، اور انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں تو امن و امان چاہیے، اسٹیبلٹی چاہیے، ہمیں تو ہمیں استحکام چاہیے. بدقسمتی سے شہباز شریف صاحب کے بارے میں جو یہ ڈرامے مشہور تھے کہ ارے صاحب ٹاپ ڈاؤن ماڈل ہے، ہینڈز آن کا عالم یہ ہے کہ یار آپ نے یہ کہا تھا نا کہ یہ منی بجٹ دینا ضروری ہے، جس دن یہ منی بجٹ منظوری کے لیے پیش ہوتا ہے آپ ایوان میں موجود نہیں ہوتے، آپ رو پیٹ کے اس کو منظور کروا لیتے ہیں کورم کے بغیر یا کورم سمیت، تو آپ کھڑے ہو کے شکریہ تک ادا نہیں کرتے. اتنا تو آپ اون کر رہے ہیں اس پروگرام کو، نہ کرو نا یار. اس کے بعد آپ جو ہیں کل آپ نے جو استعفیٰ منظور کیا اس کا ایک صرف پیغام جائے گا، آپ پسند کرو یا نہ کرو، اس میں حقیقت ہو یا نہ ہو. کل کو عمران خان صاحب پکڑے جاتے ہیں تو لوگ کہیں گے جی آفتاب سلطان نے تو ایس وجہ کر کے استعفیٰ دیتا. وہ لوگ بھول جائیں گے. نہیں وہ کل شروع ہو گیا نا، نہیں وہ کل شروع ہو گیا نا، جب نیب نے کہا ہے کہ وہ آئیں اپنی اہلیہ کے ساتھ تو لوگ کہہ رہے ہیں جی. لیکن ساتھ ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہانی یہ بھی ہے کہ جی آفتاب سلطان پہ خالی پکڑ دکڑی کا دباؤ نہیں تھا، کچھ چہیتوں کو چھوڑنے کا بھی دباؤ تھا، اس میں نام لیے جا رہے ہیں. یہ مجھے بتائیں جس طرح مظہر نے کہا ہے، تو اب سوال یہ اٹھتا ہے شاہ جی کیا وزیر اعظم صاحب سمجھ آ گئی ہے، رجسٹر ہو گئی ہے. نہیں میرا سوال ہے، میں نے جو کنیکٹ کیا ہے جنرل مشرف کی یاد اس وقت آنا اور اس فنکشن کا آرگنائز کہاں ہوا، ٹرائنگل بن گیا نا. لیکن میرا سوال اور جو مظہر نے بات کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک پورا ایک ماحول جنریٹ تو کر دیا عمران خان نے، جتنی عمران خان نے ڈیبیٹ کھول دیا کبھی کھلی نہیں ہوئی تھی، آن ایئر ویز بھی نہیں کھلی تھی. مطلب کہ عمران خان کو جتنا مرضی آپ کہ ان کی یہ کانٹرڈکشن ہے، ان کی یہ کانٹرڈکشن ہے، انہوں نے باقیوں کو بھی بالکل جو ہے کہتے ہیں نا حمام میں ننگا کر کے کھڑا کر دیا ہے ہر بندے کے بارے میں. اس لیے یہ ایک بڑا چینج انوائرمنٹ ہے. اب کیا اسٹیبلٹی کا راستہ صرف اس طرح ہوگا کہ انسٹیٹیوشن اور عمران کے درمیان میں کوئی اسٹیبلٹی آئے، کہ عمران کے بغیر بھی اسٹیبلٹی ہو سکتی ہے؟ میری بڑی خواہش ہے کہ میں اس وقت آزادی کے اس موسم میں جس کا تم جشن منا رہے ہو وہ نعرہ دہرا سکوں جو میں نے 19 اپریل 1977 میں مسلم مسجد کے نیچے سنا تھا جب لاہور کو فوج کے حوالے کر دیا گیا. اس میں ڈھاکہ کا ذکر تھا، بس میں اتنا کہہ سکتا ہوں. تو اس لیے چھوڑو، جذبات اس وقت بھی بہت بے تحاشا تھے، جذبات میرے بھائی جلیاں والا باغ کے دوران بھی بہت ہی زیادہ تھے. مسئلہ یہ تھا کہ سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا اور
یہ ٹی وی پہ مزہ جو بیسکلی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کا آرگیومنٹ بڑا اچھا ہے لیکن منوپلی آف پاور لیکن ورنہ یہ مظہر کب کا ہمیں سرخ جنت بنا کے دے چکا ہوتا